فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب 69 کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا شاہ سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، اور یہ ہے والیوم 11۔ اس والیوم میں کتاب کے صفحہ 267 پر ہم مکتوب 69 کو پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ ساتھ ہی آغاز میں بتاتی چلوں کہ یہ کیونکہ طویل ہے یہ والا مکتوب، تو ممکن ہے کہ ایک نشست میں مکمل نہ ہو سکے، بلکہ یقین ہے کہ ایک میں نہیں ہو سکے گا، ممکن ہے 2 میں ہو جائے، یا رہ گیا تو پھر 3 پارٹس پر 3 نشستوں میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام کا مکتوب گرامی حارث ہمدانی کے نام۔ اس سے پہلے کہ ہم مکتوب پر ایک نظر کی ہیڈنگ کو دیکھیں، آئیے مکتوب کی سند پڑھتے ہیں۔ مصادر نہج البلاغہ کے مؤلف مرحوم خطیب نے 2 قرائن کے ذریعے استنباط کیا ہے کہ یہ مکتوب نہج البلاغہ کے علاوہ دیگر چند کتب میں بھی اگرچہ سید رضی کے بعد صحیح نقل ہوا ہے۔ پہلے یہ کہ مرحوم بہرانی شرح نہج البلاغہ میں اس مکتوب کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں جو کچھ سید رضی رحم اللہ نے نقل کیا ہے وہ ایک طویل مکتوب کا کچھ حصہ ہے جو امام علیہ السلام نے حارث ہمدانی کے نام تحریر فرمایا تھا، اور جو اوامر و نواہی، مکارم اخلاق اور تعلیم و آداب کا ایک مجموعہ ہے۔ دوسرا یہ کہ مرحوم آمدی متوفی 550 انہوں نے اس مکتوب کے کچھ حصوں کو کتاب غرر الحکم کے بعض مقامات پر نقل کیا ہے، اور اس مطلب کے پیش نظر کہ آمدی کی نقل اور نہج البلاغہ میں منقول حصوں میں فرق پایا جاتا ہے، یوں استنباط کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور ماخذ سے استفادہ کیا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ، جلد نمبر 3 صفحہ 467۔ اور اب آئیے ہیڈنگ مکتوب پر ایک نظر، تفصیلات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جیسا کہ ابن میسم بہرانی نے ذکر کیا ہے کہ یہ مکتوب نصیحتوں، اوامر و نواہی اور ایسی ہدایات کا مجموعہ ہے جو معنوی اور دنیاوی جہات سے بہتر زندگی گزارنے کے لیے رہنما ثابت ہوں گی۔ در حقیقت یہ درس اخلاق کا ایک مختصر دورہ یعنی کہ کورس ہے جس پر عمل یقیناً ہر انسان کی دنیاوی اور اخروی سعادت کا باعث ہوگا۔ اس مکتوب میں امام علیہ السلام کے مخاطب حارث ہمدانی ہیں، اور مکتوب کے اختتام پر ان کے حالات زندگی کے بارے میں بیان کیا جائے گا، یعنی کہ حارث ہمدانی کے بارے میں لکھا ہے کہ لیکن در حقیقت سبھی شیعہ بلکہ سبھی مسلمان آپ علیہ السلام کے مخاطب ہیں۔ اس مکتوب میں امام علیہ السلام نے مختصر اور جامع عبارتوں میں 33 ہدایات حارث کے لیے بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ہر ایک وسیع اور مفصل موضوع ہو سکتا ہے۔ آئیے مکتوب 69 کی عربی کے پورے پیراگراف کو پڑھنے کے لیے اس کے آغاز کا جملہ اور اختتام کا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ وتمسک
बेहबली वतमस्सक बेहबलिल कुरआनी, और इख्तिताम हो रहा है अलैका असरुमा अन अमल्लाहो बेही अलैक। आइए तर्जुमा पढ़ते हैं, तवील है ये वाला क्योंकि जो मकतूब 69 है। तर्जुमा, कुरान की रेसमाने हिदायत से वाबस्ता रहो और उससे नसीहत हासिल करो, उसके हलाल को हलाल करार दो और हराम को हराम। हक की गुज़िश्ता बातों की तस्दीक करो और दुनिया के माजी से उसके मुस्तकबिल के लिए इबरत हासिल करो कि उसका एक हिस्सा दूसरे से मुशाबहत रखता है और आखिर अव्वल से मुल्हक होने वाला है और सब का सब ज़ाइल होने वाला और जुदा हो जाने वाला है। नाम खुदा को इस कदर अजीम करार दो कि सिवाय हक के किसी मौके पर इस्तेमाल न करो। मौत और उसके बाद के हालात को बराबर याद करते रहो और उसकी आरजू उस वक्त तक न करो जब तक मुस्तहकम असबाब न फराहम हो जाएं। हर उस काम से परहेज करो जिसे आदमी अपने लिए पसंद करता हो और आम मुसलमानों के लिए नापसंद करता हो, और हर उस काम से बचते रहो जो तन्हाई में किया जा सकता हो और अलल ऐलान अंजाम देने में शर्म महसूस की जाती हो, और इसी तरह हर उस काम से परहेज करो जिसके करने वाले से पूछ लिया जाए तो या इनकार कर दे या माजरत करे। अपनी आबरू को लोगों के तीरे मलामत का निशाना न बनाओ और हर सुनी हुई बात को बयान न कर दो कि ये हरकत भी झूठा होने के लिए काफी है। इसी तरह लोगों की हर बात की तरदीद भी न कर दो कि ये अमर जहालत के लिए काफी है। गुस्से को जब्त करो, ताकत रखने के बाद लोगों को माफ करो, गजब में हिल्म का मुजाहरा करो, इक़्तिदार पाकर दरगुजर करना सीखो ताकि आकिबत खैर तुम्हारे लिए रहे। अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उन्हें दुरुस्त रखने की कोशिश करो और उसकी किसी नेमत को बर्बाद न करना, बल्कि उन नेमतों के आसार तुम्हारी जिंदगी में वाज़े तौर पर नजर आएंगे। यहाँ पर तर्जुमा मुकम्मल हो गया और अब आइए शरह तफसीर पढ़ते हैं। अहम नसीहतों का एक मजमुआ, ये इसकी हेडिंग है। तफसीलात हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम ने जैसा कि ऊपर जिक्र हुआ गरां बहा नसीहतों को यकजा करके हारिस हमदानी के नाम अरसाल फरमाया है ताकि सभी उससे मुस्तफीद हों। हारिस हमदानी इमाम अलैहिस्सलाम के खास असहाब नीज अपने दौर के फुकाहा और दानिश्वरों में से थे। इमाम अलैहिस्सलाम हर चीज से पहले कुरान मजीद के बारे में ताकीद करते हुए फरमाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, कुरान की रेसमाने हिदायत से वाबस्ता रहो और उससे नसीहत हासिल करो, उसके हलाल को हलाल करार दो और हराम को हराम। हक की गुज़िश्ता बातों की तस्दीक करो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। लिखा है, दर हकीकत इमाम अलैहिस्सलाम पहले कुरान से तमस्सुक के बारे में कुल्ली नसीहत फरमाते हैं और फिर 3 जुमलों में उसकी तशरीफ फरमाते हैं। पहला ये कि पूरी तवज्जो से कुरान की आयात को सुन ले और उसके नसाहे को इस्तखराज करके उन पर अमल करे। दूसरा ये कि उसके हलाल और हराम का पूरी तरह पाबंद हो जाए और उससे हरगिज मुनहरिफ ना हो जाए। तीसरा ये कि कुरान मजीद में गुज़िश्ता अक़वाम के हालात बयान हुए हैं, लिहाजा उनकी कामयाबियों और शिकस्त नीज सरकश और गुनाहगार अक़वाम पर अल्लाह के अजाब पर तवज्जो करते हुए इबरत हासिल करे, क्योंकि कुरान का मकसद तारीख नवीसी या दास्तान सराई नहीं, बल्कि मकसद मुसलमानों को कुरान के आईने में गुज़िश्ता अक़वाम के हालात दिखलाना है। चुनाचे कुरान मजीद में इरशाद होता है कि इन किस्सों में अहले अक्लो खिरत के लिए काफी सामाने इबरत है। कुरान कोई ऐसी बातें नहीं जो घड़ ली गई हों, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और ये सूरह यूसुफ की आयत 111 का हमने तर्जुमा पढ़ा। फिर लिखा है कि वसद्दिक़ु बिमा सलफ़ा मिनल हक़्क़ि,
کہ جملے میں در حقیقت تصدیق عملی کی طرف اشارہ ہے، یعنی جو حقائق گزشتہ اقوام کے حالات و عواقب سے حاصل ہوتے ہیں ان پر توجہ کرتے ہوئے درس عبرت لینا چاہیے اور اپنے اعمال کو ان کے موافق بنانا چاہیے۔ دوسرے جملے میں دنیا کی صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ اور دنیا کے ماضی سے اس کے مستقبل کے لیے عبرت حاصل کرو کہ اس کا ایک حصہ دوسرے سے مشابہت رکھتا ہے اور آخر اول سے ملحق ہونے والا ہے اور سب کا سب زائل ہونے والا اور جدا ہو جانے والا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ تاریخی حوادث اور اس دنیا میں گزرنے والے واقعات اگرچہ ظاہراً نئے ہوتے ہیں لیکن اگر ان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک قسم کی تکرار ہے۔ دوسرے الفاظ میں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کیونکہ جو اصول اس پر حاکم ہیں وہ یکساں ہیں جیسا کہ امام علیہ السلام خطبہ 157 میں فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما زمانہ موجودہ لوگوں پر اسی طرح گزرتا ہے جس طرح اگلوں پر گزرا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام اپنے ایک اور نورانی خطبے میں کہ جو علامہ ہلی نے امالی صدوق رحم اللہ سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما ماضی آج کے لیے ایک عبرت ہے اور مردے زندوں کے لیے ایک نصیحت ہے، گزرا ہوا کل ہرگز واپس نہیں آئے گا اور نہ آنے والے کل سے متعلق آدمی کے پاس کوئی ضمانت ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 74 صفحہ 380 حصہ نمبر 4۔ اس جملے اور وصدقوا کے جملے کے درمیان فرق یہ ہے کہ گزشتہ جملوں میں امام علیہ السلام نے گزشتہ اقوام اور ان کے تاریخی انجام کے بارے میں اشارہ فرمایا تھا، لیکن اس جملے میں آپ علیہ السلام زمانے کے حوادث کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جیسے آفات، بلائیں، کامیابیاں، ناکامیاں، دوستوں اور عزیزوں کی موت اور زمانے کی بے رخی اور رسوائی وغیرہ۔ ان جملوں کا مجموعی مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان اگلوں کی تواریخ کا بغور مطالعہ کرتے ہوئے بشری زندگی اور دنیاوی حوادث کے کلیدی اصول کو پالے تو اپنے آج اور کل کے حوادث سے متعلق اجمالی طور پر انکشاف کرتے ہوئے ان کے مقابلے میں مناسب اقدام کر سکتا ہے۔ حوادث دنیا کے بارے میں لفظ حائل ہے الف حمزہ کے ساتھ یہ ہے زیر ہے اور لام۔ حائل کی تعبیر ان کے زوال کی طرف اشارہ ہے جبکہ مفارق کی تعبیر ان کی جدائی کی طرف اشارہ ہے، یعنی ممکن ہے کہ یہ زائل نہ ہوں لیکن ہم سے جدا ہو جائیں۔ پھر تیسری ہدایت میں مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما نام خدا کو اس قدر عظیم قرار دو کہ سوائے حق کے کسی موقع پر استعمال نہ کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے چونکہ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوتا ہے، سورہ بقرہ آیت 224، یہاں پر ہم پڑھتے ہیں ترجمہ کہ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو۔ یہاں پر یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت 224۔ پھر لکھا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض افراد لوگوں سے نیکی اور ان کے درمیان اصلاح نہ کرنے کی قسم کھاتے ہیں اور اسے نیک کاموں کے لیے مانے سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگ در حقیقت ناحق قسم کھاتے ہیں کیونکہ قرآن انہیں اس کام سے منع کرتا ہے۔ یہاں امام علیہ السلام کا کلام بھی ایسی ہی حرکتوں کے تناظر میں ہے۔ پھر امام علیہ السلام چوتھی اور پانچویں نصیحت میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ موت اور اس کے بعد کے حالات کو برابر یاد کرتے رہو اور اس کی آرزو اس وقت تک نہ کرو جب تک مستحکم اسباب نہ فراہم ہو جائیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے موت اور اس کے بعد کی زندگی کی یاد انسان کو ہوا پرستی، مال دنیا کے لالچ اور مختلف گناہوں میں پڑنے سے باز رکھتی ہے اور انسان کو خبردار کرتی ہے کہ دیکھو سفر آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس پرخطر سفر کے لیے زاد و توشہ تیار کرو۔ پھر لکھا ہے یہ جو جملہ کہ ولا تتمن الموت
کا جملہ پہلے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو ایمان اور اعمال صالح سے متعلق اطمینان کے بغیر موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ چونکہ معصومین علیہ السلام کے بغیر کسی کو بھی ایسی صورتحال سے متعلق اطمینان نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہمیشہ موت کی آرزو سے باز رہنا چاہیے۔ قرآن مجید بھی اس مطلب پر گواہی دے رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات ہیں 94 اور 95 ترجمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن وہ اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات 94 اور 95 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ امام علیہ السلام 6، 7 اور 8 نصیحت میں یوں فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ ہر اس کام سے پرہیز کرو جسے آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہو اور عام مسلمانوں کے لیے ناپسند کرتا ہو، اور ہر اس کام سے بچتے رہو جو تنہائی میں کیا جا سکتا ہو اور علل اعلان انجام دینے میں شرم محسوس کی جاتی ہو، اور اسی طرح ہر اس کام سے پرہیز کرو جس کے کرنے والے سے پوچھ لیا جائے تو یا وہ انکار کر دے یا معذرت کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام پہلے اس مطلب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید اور روایات میں تفصیلی طور پر آیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرے، اور یوں نفع اور نقصان میں اپنے اور دوسروں کے درمیان کوئی فرق نہ کرے۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہاری مخالفت کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ ہود آیت نمبر 88۔ اب اس کے بعد لکھا ہے کہ سورہ متففین کے آغاز میں ارشاد ہوتا ہے کہ بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جب وہ اپنے لیے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ یہ سورہ متففین آیات 1 اور 3، 1 سے لے کر 3 تک کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ امام علیہ السلام دوسری ہدایت میں ظاہر و باطن کو ہم آہنگ رکھنے کا حکم فرماتے ہیں اور تنہائی میں ایسے کاموں کی انجام دہی سے خبردار فرماتے ہیں جن کے آشکار ہونے پر شرمندگی اٹھانی پڑے۔ عجیب بات ہے کہ انسان گلی بازاروں کے لوگوں سے تو شرمندہ ہوتا ہے لیکن اس خدا سے شرمندہ نہیں ہوتا جو غیب اور دلوں کے اسرار کو جاننے والا ہے، اور یہ ایمان کی کمزوری اور اس حقیقت پر توجہ نہ ہونے کی علامت ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ تیسری نصیحت میں ایسی غلطی سے بچے رہنے کی تلقین فرماتے ہیں جس کی نشانی یہ ہے کہ اگر اس سے سوال ہو جائے کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا تو اگر ممکن ہو تو اس کا انکار کر دیتا ہے، وگرنہ عذر خواہی کرنے لگتا ہے۔ یقیناً ان تینوں کاموں سے بچے رہنے والے بڑے خوش نصیب اور اہل نجات ہیں، مگر بدقسمتی سے اس راہ پر چلنے والے بہت کم ہیں۔ پھر امام علیہ السلام 9 اور 10 اور 11 نصیحت میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اپنی آبرو کو لوگوں کے تیرے ملامت کا نشانہ نہ بناؤ اور ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کر دو کہ یہ حرکت بھی جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ خطبہ نمبر 141 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما دیکھو حق اور باطل کے درمیان صرف 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ اس کلام کے کیا معنی ہیں تو آپ علیہ السلام نے اپنی 4 انگلیوں کو ملا کر آنکھ اور کان کے درمیان رکھا اور پھر فرمایا انورٹڈ کاما باطل یہ ہے کہ تم کہو میں نے سنا اور حق یہ ہے کہ تم کہو کہ میں نے دیکھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ کلام اس قدر مشہور ہوا کہ ضرب المثل کی صورت اختیار کر گیا۔ فارسی زبان میں کہا جاتا ہے کہ حق و باطل کے درمیان 4 انگلیاں ہیں۔ پھر امام علیہ السلام
ارشاد فرماتے ہیں انورٹڈ کاما اور اسی طرح لوگوں کی ہر بات کی تردید بھی نہیں کرو کہ یہ امر جہالت کے لیے کافی ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ پہلے مرحلے میں امام علیہ السلام اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ خود کو تہمت لگنے والی جگہوں سے دور رکھے، نیز ایسے اعمال، کردار اور باتوں سے بھی بچا رہے جو لوگوں کی بدگمانی کا سبب بنے اور لوگوں کو تہمت اور غیبت پر ابھاریں۔ سنن ابو داؤد میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں یوں بیان ہوا ہے انورٹڈ کاما کہ حضرت صفیہ رضی اللہ زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں انورٹڈ کاما کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں تھے، میں رات کے وقت آپ کی زیارت کے لیے گئی، کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرتی رہی، پھر جب میں واپس آنے کے لیے اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میرے ساتھ آئے۔ اسی اثنا میں انصار میں سے 2 مرد ہمارے قریب سے گزرے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آرام سے چلو، یہ میری زوجہ یعنی صفیہ رضی اللہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی شک ہے؟ فرمایا شیطان خون کی طرح انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، مجھے خوف آیا کہ کہیں تمہارے اندر کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 551 اور حصہ نمبر 2470۔ پھر لکھا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی قدست اور پاکیزگی، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق سبھی لوگوں کے اتنے حسن ظن کے باوجود اس طرح برتاؤ فرمائیں تو دوسرے تمام لوگوں کی ذمہ داری واضح ہے۔ پھر یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ یہ جو جملہ ہے کہ ولا تحدثی کا جملہ نیز لا تردہ، یہ صرف اتنا لکھا ہے کا جملہ در حقیقت افراط و تفرید سے نہیں، نون ہے چھوٹی ہے نہیں کے تناظر میں ہے۔ ایک طرف تو انسان کو اس قدر خوش گمان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی بات سنے اس پر یقین کرتے ہوئے ہر جگہ اسے نقل کرتا پھرے، اور دوسری طرف کسی بات کو ماننے میں زیادہ سخت اور اتنا بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی بات سنے اس کی تردید کرنے لگے، کیونکہ پہلی صورت جھوٹ کے پھیلنے کا سبب اور دوسری جہل کی علامت ہے۔ پھر امام علیہ السلام مزید 4 نصیحتیں فرماتے ہیں جو 12ویں سے آخر تک کی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ غصے کو ضبط کرو، طاقت رکھنے کے بعد لوگوں کو معاف کرو، غضب میں حلم کا مظاہرہ کرو، اقتدار پا کر درگزر کرنا سیکھو تاکہ عاقبت خیر تمہارے لیے رہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ 4 نصیحتیں ظاہراً تو قریب المعانی ہیں، لیکن دقت کرنے پر ان کے درمیان فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ کہ اس مقام سے مربوط ہے جہاں انسان غصے سے تل ملا جاتا ہے اور گویا ابھی بے ضبط ہونے والا ہو، مگر وہ اپنے آپ پر دباؤ ڈالتا ہے کہ کہیں پھٹ نہ پڑے۔ یہاں پہ یہ لفظ ہے کہ وا اکزیمی، اس کے بارے میں لکھا ہے یہاں پہ، یعنی اس جہاں پر یہ مولا کے کلام کا یہ حصہ ہم نے پڑھا وہ عربی میں یہیں سے شروع ہو رہا ہے وقزیمی۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ وَحْلُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ کا جملہ اس مقام سے مربوط ہے کہ جہاں غصے کے اسباب فراہم ہوئے ہیں لیکن حلم اور بردباری کی بنا پر اس غلطی کے مقابلے میں آدمی کسی غلط رد عمل کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد وَصْفَحْ مَعَ الدَّوْلَةِ کا جملہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اقتدار پر پہنچتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسے مواقع پر لوگ اپنے مخالفین کا بدلہ چکانے کے لیے اقدام کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا کبھی نہ کرو۔ پھر لفظ ہے تکن لکل عاقبت، کہ نیک انجام تمہارا منتظر ہے۔
تو یہ جو جملہ ہے ممکن ہے کہ چاروں جملوں کی طرف اشارہ ہو۔ امام علیہ السلام یہ ہدایات قرآن و روایات میں تفصیلی طور پر مذکور ہونے کے علاوہ عقل و خرد کے حکم کے بھی عین مطابق ہیں، کیونکہ اگر لوگ برائی کا جواب برائی سے دیں اور غصے کے وقت بے قابو ہو جائیں تو پے در پے مختلف رد عمل سامنے آتے رہیں گے، غیظ و غضب بڑھتا جائے گا، دشمنیاں جڑ پکڑتی جائیں گی اور آخرکار خونریزی کی نوبت آ پہنچے گی، جس کے نتیجے میں ہر جگہ بدامنی پھیل جائے گی۔ لیکن اگر حلم و بردباری اور رفع و درگزر سے کام لیں اور غصے کو ضبط کر لیں تو دنگا فساد اور دشمنیاں وہیں دفن ہو جائیں گی اور اس کی جگہ امن و امان اور دوستی و محبت کا راج ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے حالات زندگی اس حقیقت پر زندہ گواہ ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام جنگی مجرموں سے انتقام لے سکتے تھے جو 8 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت و آزار پہنچاتے رہے، نیز ان لوگوں سے بھی انتقام لے سکتے تھے جنہوں نے مکے میں آپ کے 13 سالہ قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں قسم قسم کی مشکلات کھڑی کر دی تھی اور مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور آزار و اذیت کے درپے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا بلکہ عام معافی کا حکم صادر فرمایا، جس کے نتیجے میں بدامنی اور دشمنی کی جگہ محبت اور امن و امان کی فضا قائم ہوئی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی جنگ جمل کے مجرموں کے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کیا اور فتح کے بعد سب کو معاف فرمایا، حالانکہ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ ان میں ایک گروہ خاموش نہیں رہے گا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ شیخ مفید رحم اللہ نے کتاب ارشاد میں یوں نقل کیا ہے کہ ایک شخص جو امام زین العابدین علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے تھا، اپنے دل میں موجود دشمنی کے سبب امام علیہ السلام کے پاس آ کر لوگوں کے سامنے آپ کے لیے نازیبا الفاظ کہنے لگا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو امام علیہ السلام نے حاضرین سے فرمایا کہ تم لوگوں نے سنا کہ اس شخص نے کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے ساتھ آ جاؤ، ہم اس شخص کے پاس چلتے ہیں تاکہ تمہیں دکھا دوں کہ کیسے اسے جواب دیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ ہم حاضر ہیں، ہم تو چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام اسے سخت جواب دیتے اور ہم بھی آپ علیہ السلام کا ساتھ دیتے۔ جب امام علیہ السلام اپنے جوتے پہن کر چلنے لگے تو آپ علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی کہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے اور اس کا ترجمہ کہ اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کی خطا سے درگزر کرتے ہیں اور نیکی کرنے والوں سے خدا الفت رکھتا ہے۔ تو پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما کلوز کہ تو ہم سمجھ گئے کہ آپ علیہ السلام اسے سخت جواب نہیں دیں گے۔ جب ہم اس شخص کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہو علی بن الحسین آیا ہے، اور وہ شخص یہ سوچتے ہوئے باہر آیا کہ اب اسے اس کی بدزبانی کے نتیجے میں امام علیہ السلام اور آپ کے ہمراہیوں کی جانب سے شدید رد عمل دیکھنے کو ملے گا، لیکن امام علیہ السلام نے اس کی طرف رخ کر کے فرمایا برادر، تم نے ہماری مجلس میں آ کر اس طرح سے بدزبانی کی، جو برائیاں تم نے کہی ہیں اگر وہ میرے اندر موجود ہوں تو میں خدا سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر نہ ہوں تو خدا سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے امام علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور کہا جو کچھ میں نے کہا ہے وہ آپ علیہ السلام کے اندر نہیں بلکہ میرے اندر ہے۔ تو یوں امام علیہ السلام نے ایک بڑا ہنگامہ خاموش کر دیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے کتاب ارشاد جلد نمبر 2 صفحہ 145۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنی 16ویں 17ویں اور 18ویں نصیحت میں فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں انہیں درست رکھنے کی کوشش کرو اور اس کی کسی نعمت کو برباد نہ کرنا، بلکہ ان نعمتوں کے آثار تمہاری زندگی میں واضح طور پر نظر آئیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ 3 نصیحتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں ہیں۔ پہلے آپ علیہ السلام حکم فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ان سے بہتر
انداز میں فائدے اٹھائے اور ہر نعمت مناسب مقام پر صرف ہو، نیز قول اور عمل کے ذریعے اس کا شکر بجا لائے اور خدا کے نادار اور محتاج بندوں کو بھی ان سے بہرہ مند کرے، کیونکہ صحیح طور پر فائدہ نہ اٹھانا نعمت کے زوال کا باعث بنتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے۔ یہاں پر سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ترجمہ ہے کہ خدا کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے کو تبدیل نہ کر لے۔ پھر لکھا ہے کہ دوسری نصیحت اس کا نقطۂ مقابل ہے، یعنی آپ علیہ السلام تاکید کے ساتھ انسان کو نعمتوں کے ضائع کرنے، نیز ناشکری، اسراف و تبذیر، بخل اور تنگ نظری وغیرہ سے منع فرماتے ہیں۔ تیسری نصیحت میں یہ حکم فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے آثار تم پر ظاہر ہونے چاہیے کہ یہ بجائے خود ایک قسم کی شکر گزاری ہے، نہ کہ ان دولت مندوں کی طرح جو پرانے لباس پہنتے اور ہر جگہ اظہار فقر کرتے ہیں تاکہ کہیں کوئی ان سے کوئی چیز نہ مانگے۔ یہاں پر پہلا حصہ مکتوب 69 کا مکمل ہوا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں دوسرے حصے کو پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔